السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی کہانی بہت درد بھری ہے۔ غریب موچی کا قصہ۔ برگد کے گھنے درخت کے سائے میں ایک غریب موچی بیٹھ کر اپنا کام کرتا تھا۔ پھٹے پرانے کپڑے بستے سیتا اور جوتے مرمت کرتا۔ پھر کہیں جا کر اسے اتنے پیسے ملتے کہ وہ اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکتا تھا۔ موچی غریب تھا مگر دل کا بہت سادہ امیر تھا۔ اپنے ساتھ صبح ایک روٹی لے کر آتا اور دوپہر کو پانی کے ساتھ روٹی کھا کر اللہ تعالی کا شکر ادا کرتا۔ روٹی کا ایک ٹکڑا توڑ کر اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے چڑیوں کو دیتا۔ چڑیاں درخت سے اتر کر آس پاس بیٹھ جاتی، چوں چوں کر کے روٹی کھاتی اور فر سے اڑ جاتی۔ کھانا کھا کر اور چڑیوں کو کھلا کر برگد کے نیچے تھوڑی دیر لیٹ کر آرام کرتا اور نماز پڑھ کر پھر سے کام میں مصروف ہو جاتا۔ ایک دن موچی کے پاس کوئی مسافر اپنے جوتے مرمت کروانے آیا۔ وہ دیکھنے میں نیک آدمی لگتا تھا۔ اس نے سفید کپڑے پہن رکھے تھے، سر پر سفید ٹوپی اور ہاتھ میں تسبیح بھی تھی۔ اس وقت موچی کھانا کھا کر چڑیوں کو دانا ڈال رہا تھا۔ مسافر نے دیکھا کہ سوکھی روٹی میں سے موچی نے کچھ ٹکڑے چڑیوں کو بھی کھلایا ہے اور پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالی کا شکر بھی ادا کیا ہے۔ مسافر نے موچی سے کہا کہ میاں، تم سوکھی روٹی کھا کر بھی اللہ تعالی کا شکر ادا کر رہے ہو، جبکہ اس دنیا میں ایسے ہیں کہ اچھے کھانے اور پھل وغیرہ کھا کر بھی اللہ تعالی کا شکر ادا نہیں کرتے، آخر کیا بات ہے؟ موچی بولا، میں کسی سے کم نہیں ہوں۔ اللہ تعالی نے مجھے سب سے بڑی دولت صحت سے نوازا ہے۔ صحت نہ ہو تو انسان سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں کھا سکتا۔ میرے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، میں محنت کر سکتا ہوں، صبر کی دولت تو میرے پاس ہے نا، پھر میں کیوں نہ اپنے رب کا شکر ادا نہ کروں؟ یہ چڑیاں میری پڑوسی ہیں، ان کا بھی حق ہے، میں اپنے پڑوسی کا حق ایک نوالے سے ادا کرتا ہوں۔ اس سے میرا کچھ بھی نہیں بگڑتا، میرا کچھ نقصان بھی نہیں ہوتا، بلکہ چڑیوں کی چوں چوں سے میری ہمت اور بڑھ جاتی ہے۔ مسافر یہ بات سن کر بہت خوش ہوا۔ اس نے قرآن پاک کی چند آیات پڑھی۔ موچی نے ادب سے یہ آیات سنی اور مسافر سے کہا کہ ان آیات کا مطلب بھی مجھے سمجھا دیجیے۔ مسافر نے کہا ٹھیک ہے، ان آیات کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، بادشاہی کا مالک تو ہی ہے، جس کو چاہے بادشاہی دے اور جس کو چاہے عزت اور جس کو چاہے ذلت دے، اسی کے ہاتھ میں بھلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ موچی نے مسافر کا جوتا مرمت کرتے ہوئے کہا کہ میں آپ سے مزدوری نہیں لوں گا، آپ مجھے یہ آیات سکھا دیں، میں ان کو زبانی یاد کر لوں گا۔ مسافر نے چند آیات یاد کرائیں اور سلام کر کے چلا گیا۔ موچی کو آج بہت خوشی تھی، اس نے بڑا اچھا سودا کیا تھا۔ اسے جب بھی موقع ملتا یہ آیات پڑھتا رہتا۔ یہ آیات اس کو اتنی پیاری لگتی تھیں کہ وہ ننھی منی چڑیوں کو بھی جھوم جھوم کر سنایا کرتا تھا۔ چڑیاں چوں چوں کرتی تو کہتا، واہ بھائی واہ، آخر تمہیں بھی یہ آیات یاد ہو ہی گئی۔ اسی طرح دن گزرتے گئے، پھر بھی ایسا اتفاق ہوا کہ کئی دنوں تک کوئی بھی آدمی جوتے مرمت کرانے نہ آیا۔ اس کے پاس تھوڑے سے پیسے تھے، وہ اس کا آٹا لے آیا۔ کچھ دن کے لیے تو روٹی کا انتظام ہو گیا، اس کے پاس کام ابھی تک نہیں آ رہا تھا، آٹا ختم ہو گیا تھا۔ چڑیا بھی روٹی کا انتظار کر کے چلی گئی تھی،
موچی نے کئی دفعہ اٹھ کر پانی پیا۔ اس کو بھوک لگ رہی تھی، اسے اپنی بیوی اور بچوں کی بھی فکر ہو رہی تھی۔ شام کو تھکا ہارا گھر آیا، گھر میں کوئی اناج نہیں تھا، سب بھوکے ہی سو گئے۔ اس عالم میں 2 دن اور بھی گزر گئے، پانی کے سوا ان کے پیٹ میں کچھ نہیں گیا تھا، سب بھوک سے نڈھال ہو گئے تھے۔ گھر میں کوئی ایسی چیز بھی نہیں تھی جو بیچ کر آٹا لے آتے۔ موچی کی بیوی رونے لگی اور بولی، ارے معصوم بچے مر جائیں گے، کئی دن سے ان کے پیٹ میں ایک دانہ بھی نہیں گیا ہے، ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ تم سامنے والے گھر جاؤ، وہاں آج کوئی دعوت ہے، باہر دیگیں پک رہی ہیں، تم پڑوسی سے کچھ پیسے یا کھانا مانگ لاؤ تاکہ ان بچوں کا پیٹ بھر جائے۔ موچی اداس بیٹھا تھا، کہنے لگا، نیک بخت سامنے والا پڑوسی بڑا گھمنڈی ہے، بے حد مغرور ہے، میں کسی کا احسان نہیں لینا چاہتا، مگر ان بچوں کی حالت بھی نہیں دیکھی جاتی۔ مجھے اس سے کوئی امید تو نہیں ہے، لیکن تم کہتی ہو اور بچوں کا منہ دیکھ کر چلا جاتا ہوں، شاید اللہ اس کے دل میں رحم ڈال دے۔ موچی نے اپنے پڑوسی کو جا کر سلام کیا اور اس سے کہا کہ 4 دن کی بھوک نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں آپ سے اپنے بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا مانگوں، یا کم سے کم آپ مجھے کچھ پیسے ہی ادھار دے دیں، میرے پاس جب پیسے ہوں گے تب میں واپس کر دوں گا۔ بچوں کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی، آپ کو یقین نہ آئے تو میرے گھر چل کر دیکھ لیجئے، آج بھی انہیں کھانے کو نہ ملا تو مر جائیں گے۔ پڑوسی نے ہنستے ہوئے کہا، تو بڑا چالاک بنتا ہے، گھر کے سامنے دیگیں پک رہی ہیں اور تو نے سوچا کہ اس بہانے سے کھانا مانگ کر مزے اڑا لیتا ہوں۔ ارے بدبخت کمینے، محنت کر، پیسہ کمانا بڑا مشکل کام ہے، میں نے بھی بڑی محنت کی ہے تب جا کر یہ گھر بنا ہے، اور تجھ جیسے مفت خوروں پر دولت کیوں برباد کروں، جا بھاگ جا۔ موچی بیچارہ خاموش کھڑا رہا۔ پڑوسی نے اپنے نوکر کو آواز دے کر کہا، ارے ذرا اس کمینے کو دھکے دے کر گھر کے باہر کو نکالو، کھانے کی خوشبو پر فقیروں کی طرح لپک کر آ گیا ہے، میرا پیسہ حرام کا نہیں ہے جو ان کو لٹا دوں۔ دو تین نوکر بھاگے ہوئے آئے اور موچی کو دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ موچی کو طاقت تو تھی نہیں، دھکے کھا کر زمین پر گر پڑا، نیچے پتھر پڑا تھا، اس کا کونا پیشانی پر لگا اور خون بہنے لگا۔ جیسے تیسے ہمت کر کے اٹھا، پیشانی پر ہاتھ رکھ کر آہستہ آہستہ مسجد کی طرف چل پڑا۔ اس حال میں گھر جانے کی ہمت بھی نہیں تھی اس کے اندر۔ بچے تو کھانے کا آس لگائے بیٹھے تھے، باپ کا انتظار کر رہے تھے۔ مسجد میں جا کر اس نے پہلے تو پیشانی کو صاف کیا، پھر وضو کر کے نماز پڑھی اور اللہ تعالی سے رو رو کر گناہوں کی معافیاں مانگی۔ روتے روتے کہنے لگا کہ اے اللہ، بادشاہی کے مالک تو ہی ہے، جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ موچی بیچارہ روتا جا رہا تھا اور یہ آیات پڑھتا جا رہا تھا۔ اتنے میں مسجد کے اندر ایک شخص داخل ہوا، اس نے موچی کی زبان سے یہ آیات سنی تو اس کے دل پر بڑا اثر ہوا۔ اس نے وضو کر کے نماز پڑھی، نماز پڑھ کر اس نے موچی کو سلام کیا اور کہنے لگا، میں ایک تاجر ہوں، اپنا مال لے کر اس شہر میں آیا ہوں، آتے ہی یہ مصیبت مجھ پر ٹوٹ پڑی کہ میرا وفادار ساتھی مر گیا اور مجھے ایک ملازم کی ضرورت ہے۔ تم بھی اللہ کے گھر میں ہو اور میں بھی اللہ کے گھر میں ہوں، اگر تم میرے ساتھ مل کر کام کرو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارا حق پورا ادا کروں گا۔ تم بھی وعدہ کرو کہ
کہ ایمانداری سے کام کرو گے۔ موچی نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ تعالی نے اس کی دعا سن لی تھی۔ اس شخص نے موچی کو کچھ رقم دی۔ موچی بازار سے کچھ کھانا خرید کر گھر لے گیا، سب نے مل کر خوشی سے کھانا کھایا۔ موچی نے تاجر کے ساتھ مل کر کام شروع کر دیا۔ تھوڑے ہی مدت میں اس کے پاس بہت سے پیسے جمع ہو گئے۔ جب سوداگر اپنے وطن واپس جانے لگا تو موچی نے خود تجارت شروع کر دی۔ اللہ تعالی نے اتنا برکت دی کہ چند ہی سال میں شہر کا امیر ترین آدمی بن گیا۔ موچی نے ایک خوبصورت مکان بنوایا۔ وہی آیات جو ہر بار پڑھتا تھا ایک پتھر پر لکھوا کر اپنے مکان پر لگوا دیے۔ اس کے یہاں کئی نوکر کام کرتے تھے۔ باورچی خانے میں بہت سارا کھانا پکتا تھا۔ کوئی غریب آدمی آتا تو موچی اس کو عزت کے ساتھ بٹھاتا، کھانا کھلاتا اور اس کی مدد کرتا۔ برگد کے درخت پر جو چڑیاں رہتی تھی موچی انہیں نہیں بھولا تھا۔ وہ ڈھیر سارا کھانا چڑیوں کو ڈال کر آتا۔ ایک دفعہ سردی کا موسم تھا، بارش ہو رہی تھی۔ رات کے وقت کسی نے دروازے پر دستک دی۔ نوکر نے دروازہ کھولا تو ایک آدمی پھٹے پرانے کپڑے میں دروازے پر کھڑے کانپ رہا تھا۔ نوکر اسے اندر لے آیا، کمرے میں بٹھایا، اس کو کپڑے لا کر دیے۔ باورچی خانے سے جا کر گرم گرم کھانا لا کر اس کے سامنے رکھا۔ اس آدمی کی یہ حالت دیکھ کر نوکر رونے لگا۔ اتفاق سے موچی جاگ رہا تھا۔ اس نے نوکر کو روتے دیکھ کر پوچھا کیا بات ہے؟ نوکر نے کہا حضور آپ کے دروازے پر جو آیات لکھی ہیں ان کا مطلب میری سمجھ میں آج آیا ہے۔ ابھی جو فقیر آیا ہے چند سال پہلے یہ بڑا امیر آدمی تھا اور اس کا بہت بڑا مکان تھا، اس کے پاس بہت سی دولت تھی، مگر یہ ہر آدمی کو حقیر جان کر ذلیل کرتا تھا، کسی کو صدقہ خیرات تک نہیں دیتا تھا۔ آج اللہ تعالی نے اسے خود فقیر بنا کر یہاں بھیج دیا۔ میں اس کے گھر میں ملازم تھا، میرا بچہ بیمار پڑا، میں نے کچھ روپے مانگے مگر اس نے مجھے دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ میرا بچہ علاج نہ ہونے سے مر گیا۔ آج مجھے اس برے حال میں دیکھ کر رونا آ گیا۔ واقعی اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، عزت اور ذلت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ موچی دوسرے کمرے میں گیا تو دیکھا اس کا وہی مغرور پڑوسی کھانا کھا رہا ہے جس نے اسے دھکے دے کر باہر نکالا تھا۔ موچی نے اس سے سلام کیا اور کہا کہ میں وہی غریب پڑوسی ہوں جو موچی کا کام کیا کرتا تھا۔ ایک بار کئی دنوں کے فاقوں نے مجھے آپ کے دروازے پر جانے پر مجبور کر دیا تھا، آپ نے دھکے دے کر باہر نکلوا دیا تھا، میری پیشانی پر چوٹ کا نشان ابھی تک موجود ہے۔ پڑوسی نے موچی کو پہچان لیا اور روتے ہوئے کہنے لگا اللہ تعالی نے مجھے سزا دی ہے، میرا سارا کاروبار تباہ ہو گیا، بیوی مر گئی، بچے آوارہ ہو گئے اور میں خود بیمار ہو گیا ہوں، مکان بھی بک گیا، نہ سر چھپانے کا کوئی ٹھکانہ ہے اور نہ کوئی آسرا۔ سچ ہے جو بھی دولت پر غرور کرتا ہے اس کا انجام یہی ہوتا ہے۔ واقعی اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلت دیتا ہے، اسی کے ہاتھ میں بھلائی ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ موچی نے کہا ہاں ہر چیز پر اس کی قدرت ہے۔ اللہ تعالی کی ذات کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ ارے بھائی پیسے کیا ہے، آنے جانے والی چیز ہے، اس پر غرور کرنا اچھی بات تو نہیں نا۔ خیر تمہیں اب بہت سزا مل چکی ہے، سچے دل کے ساتھ اللہ تعالی سے توبہ کرو۔ اللہ تعالی اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، وہ ضرور تمہاری توبہ کو قبول کرے گا۔ میں تمہیں کچھ رقم دیتا ہوں، اس سے تم تجارت شروع کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دوستو
ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجئے گا، اور اگر چینل پر نئے آئے ہو اور سبسکرائب نہ کیے ہو تو ضرور کر لیں۔ السلام علیکم۔